بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ترجمہ تو کرایا سی تے وہ نا اندی تھوڑی شرح رہی دیکھ بنی کیا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی باب ہے نا ناصارہ، اصل میں یہ جو 3 باب ہے نا فعالہ جن کی ماضی ہے، سارے آگے 3 ہیں، ان کے خواص کثیر ہیں۔ کل وہ 10-15 بیان کیے ہیں، آخر میں کہا ہے کہ یہ فعالہ کے خاصے ہیں۔ آگے ان کے کا جو مضارع ہے وہ ینصرو ہے، یا ضربو ہے، یفتح ہے، یہ لغت سے تلاش کریں، لیکن فعالہ کے یہ خواص ہیں جی۔ پھر وہ ایک ذکر آیا تھا کہ ناصارہ جو ہے یہ مغالبہ کے لیے ہے، ناصارہ مغالبہ کے لیے ہے، اس کا خاصہ ہے۔ تو مغالبہ یہ تھا کہ باب مفعلہ کے بعد فعل کو ذکر کرنا، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ متغالبین میں سے غالب کون آیا ہے جی۔ وہ احد طرفین متغالبین، طرفین متغالبین کے ایک کے غلبے کے اظہار کے لیے اس کی مثال دی تھی کہ اس نے مجھ سے مخاصمہ کیا تو میں اس پر غالب آ گیا۔ او بے خودرو، یعنی مغالبہ عبارت ہے اس سے کہ بعد فعل از باب مفعلہ وہ جو کچھ دلالت کرتا ہے اشتراک پر، ایک فعل کو ذکر کریں جو کہ دلالت کرے غلبے پر ایک کا 2 شریکوں سے، جو بعد میں مذکور ہوگا جی، درمانہ مصدری۔ اچھا، پس فعل مذکور لا محالہ متعدی ہوگا، جو بعد میں آئے گا نا وہ کیا ہوگا، تب بھی تو بتائے گا کہ میں اس پر غالب آ گیا۔ اچھا، علت اختصاص اس خاصی کی ناصارہ کے ساتھ کہ مغالبہ بیان کرنا ہو تو ناصارہ آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ معانی جو کہ دلالت کرتے ہیں نا عظمت اور بزرگی اور غلبے پر چیرہ دستی، وہ بیشتر معانی اس باب سے آتے ہیں۔ کس باب سے؟ ناصارہ سے۔ مثلا کابرہ یکبرو، کاثرہ یکسرو، قامرہ یقمرو، بمانہ کابرہ بمانہ غلبہ در بزرگی، کاثرہ کثرت، قامرہ و قمار۔ پس غیر اس باب کو بھی اس کی طرف نقل کرتے ہیں کہ اگر غلبے مبالغے والا معنی لینا ہو، غلبے والا، تو پھر اس دوسرے باب کو اس کی طرف نقل کرتے ہیں تاکہ دلالت کرے اس معنی پر۔ مثال دی ہے جیسے خاصمنی فخصمتہ، خصومت کی اس نے میرے ساتھ اور میں نے اس کے ساتھ، تو پس غالب آ گیا میں خصومت میں برو اس پر، یہ معنی ہے۔ وَيُخَاصِمُنِي فَأَخْصُمُهُ، وہ خصومت کرتا ہے میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ، پس غالب میں آیم، غالب آ گیا میں، غالب آتا ہوں میں خصومت میں اس پر۔ پس یہ باب اگرچہ اصل میں جو ہے نا مجرد خاصامہ یخصمو اصل میں ضاربہ سے ہے، لیکن مغالبہ کے واسطے اس کو ناصارہ بنا دیتے ہیں۔ خاصامہ یخصمو تو ویسے ہے خاصامہ یخصمو،
لیکن جب مفعلہ کے بعد لائیں گے تو اس کو ناصرہ کے وزن پر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو حیان نے کہا ہے کہ بصریوں کے نزدیک عام ہے ہر ثلاثی تام متصرف سے لازم ہو یا متعدی ہو، وہ عام ہے کہ وہ مغالبے کے لیے آ سکتا ہے۔ جیسے کاتبنی، میں نے اور اس نے لکھنے میں مقابلہ کیا تو فکتبتہ، میں لکھنے میں اس پر۔ علمنی، میں نے اور اس نے علم میں آپس میں مقابلہ کیا تو فعلمتہ، تو میں اس پر علم میں غالب آ گیا یا اعلمہ، غالب آتا ہوں۔ وعدانی، اس نے کیا کیا، میں نے اور اس نے موادت روشنی میں مقابلہ کیا، فوضعتہ یا اد و اوہو بماضی یا مضارع جڑا بھی۔ وآنچے، اور وہ جو کچھ ابن عصفور کہتے ہیں مخصوص ہے بماضی مفتوعلین، یہ جڑا ان آکھے گل صحیح نہیں بلکہ اے فاعلہ بھی مغالبے واسطے آ سکتا ہے۔ اگر تو کہے کہ یہ مثال مغالبہ کی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفظ خاصتاً برخلاف قیاس ضربہ سے آتا ہے اور ناصارہ سے نہیں آتا، یہ جو مثال متن میں دی ہے ازیں جاست کہ جوہری نے صحاح میں لائے ہیں اور کہا ہے کہ خاصمت فلانا فخصمتہ اخصمہ بالکسر کہا ہے اظہارہ با سے، اور نہیں کہا گیا بالضم، اور وہ شاذ ہے۔ اور اسی سے قرات ہے حضرت حمزہ کی، اور جنن کیے تاخذہم نہ یخصمون، یخص سے نہیں، یخص سے پڑھتے ہیں نا، یہ دوسری کتاب کہ یخصمون انہوں یضرب کو پڑھایا ہے، قذاف التاج والقاموس وغیرہما۔ تو کہتا ہوں میں کہ یہ قول بصریین کے غیر کا ہے، اور بصریین اس لفظ کو بھی ناصارہ سے کہتے ہیں۔ یہ دوسرا دا قول ہے کہ بھی مغالبہ کے لیے ناصارہ ضروری نہیں، اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن بصریوں کے نزدیک یہ بھی ناصارہ کے وزن پر آتے ہیں، پھر مغالبے کا معنی لیتے ہیں۔ جی مصنف اس باب میں اس گل میں تابع انہی کے ہیں بصریوں کے۔ ابو حیان ارتشاف میں کہتے ہیں کہ والے کتاباں دینے کٹھے کیتے ہیں بابیاں نے، ابو حیان ارتشاف میں کہتے ہیں کہ کبھی شاذ ہے کسرہ ان کے قول خاص آمانی فخصمتہ اخصمہ میں بکسر الصاد، اور نہیں جائز رکھا بصریون نے اس میں مگر کس کو، اصل پر کس میں، فاعلی مغالبہ میں، پس وہ کہتے ہیں اخصمہ بضم صاد انتہا۔ اسی جگہ سے ہے کہ علامہ زمخشری مفصل میں اور رضی شرح شافیہ میں اس مثال کو اس اس جگہ میں لائے ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ یہ نقل اور تحویل برائے مبالغہ باوجود اطراد کے قیاسی نہیں ہے، بھئی ضروری نہیں بھی اسے وزن تھے۔ سیب وہ کہتے ہیں نہیں ہر شے میں کہ ہو یہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ نہیں کہہ سکتا تو نازعنی فنزعتہ انزعہ استغنا عنہ بغلبۃ، اور اسی طرح اس کے غیر نے، بلکہ تو کہے گا کہ یہ باب مسموع ہے کثیراً۔ خلاصہ یہ ہے کہ بصری کہتے ہیں کہ مغالبے کے لیے ناصرہ ہے، بقایا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، باقی وزن بھی مغالبہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہوں اگے چلو جی، مگر پڑھ بابا، مگر مثال و جوف یائی و ناقص یائی کے میں آئی، کچھ ناقص یائی بھی ہے، مگر مثال و اجوف یائی و اتنے کون ہے، چلو کہ میں آئین ازاربا سنیو۔ اچھا جی، یہ سمجھ
مگر مثال اور اجوف یائی دوسرا کون؟ ناقص یائی جو کہ آتے ہیں زارا با سے، یعنی اگر مغالبہ کے لیے یہ استعمال ہوں کس سے؟ مثال سے یا تو پھر یہ ناصارہ سے نہیں آئیں گے بلکہ زارا با سے آئیں گے۔ اضرب کتاب لو، مگر مثال مطلقاً واوی ہو یا یائی جیسا کہ شرح تسہیل الدمامینی، لیکن ظاہر کلام سے مخشری مفصل ابو یان در ارتشاف خصوص واوی کہتے ہیں، بلکہ شارح رضی نے تصریح کی ہے صرف مثال واوی، اور اجوف یائی و ناقص یائی خصوصاً کہ برائے مغالبہ آتے ہیں زارا با سے، سنا جی، باقی برائے مغالبہ ناصارہ سے آئیں گے، مثال واوی اور اجوف یائی تے ناقص یائی یہ واوی نہیں، یہ مغالبہ کے لیے کس سے آتے ہیں؟ تو اگر مثال سے مراد واوی ہو تو پھر یائی بھی ناصارہ سے آئے گا، اور اجوف واوی بھی ناصارہ سے آئے گا، ناقص واوی بھی ناصارہ سے آئے گا، یائی ہوں تو پھر زارا با سے آئیں گے، جیسے وعدنی فوعدتہ، میں نے اس سے وعدہ کیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو میں وعدے میں اس پر سنتے پہ وہ من کیتی انہوں نال یوعدنی وہ مجھ سے وعدہ کرتا اور میں تو فاعدہ پس وعدے میں اس پر یہ مثال ایکن دی مثال واوی دی یار یا زارا با کولوں پہلا تو مفعلہ بنانا وہ تو ایک ہی ہوتا ہے جی، یا سارا نی جی اس نے میرے لیے کیا کی؟ آسانی پیدا کی اور میں نے تو فا یا سار تو ہوں آسانی پیدا کرنے میں اس پر اچھا وائیو یا سیرو نی جی اگو زارا بائی فاے سیرو ہوں تو میں آسانی میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ اگے ناقص دی مثال با یا عنی کی اور بے انہیں نا اجوف یائی نا اجوف یائی کی ہے اجوف یائی با یا عنی جی تے پھر کیا کیا؟ فبے ہاں ہم نے ایک دوسرے سے کیا کی تو میں بے کرنے میں اس پر یا مضارع دی مثال یبایعنی فابیعہ اچھا جی اے اگو ناقص دی مثال رامانی اس نے مجھ پر تیر اندازی کی میں نے اس پر تیر اندازی کی تو فارا میں تیر اندازی میں غالب آ گیا اگے مضارع یورا تو فعر می ہے تو میں اس پر کیا آ گیا تیر اندازی کرنے میں غالب اور سمجھ آ گئی ہوں۔ اچھا جی اگر تو کہے کہ کلمہ یائی بعد اجوف و ناقص یک جا برائے توصیف ہر دو کافی بود انجا آخنا سی نا کہ اجوف و ناقص یائی کیا آخنا سی کہ اجوف یائی و ناقص یائی دو باری کیوں ذکر کیتا ہے؟ اگر تو کہے کہ کلمہ یائی بعد اجوف و ناقص یک جا برائے توصیف بھی صفت لیونی سی ہر دو کی کافی تھا، کیوں مقررہ ورد تکرار کیوں کیتا ہے؟ کہتا ہوں میں کہ اس صورت میں تعمیم اجوف واوی و یائی مثال خلاف مراد مفہوم میں شود جی ہوں نا بھی مگر مثال و اجوف مگر و ناقص یائی تو ہوں وام پینا سی کہ مثال کی طرح اجوف بھی عام ہے پامی اجوف یائی ہو یا پامی اجوف، اس وجہ سے ان وضاحت کی تھی ہے جی۔ شارح تسہیل کہتے ہیں کہ اگر مغالبہ مثال کے لیے ناصارہ سے لائیں جی
تو یہ اختیار متروک لازم میں آمد، یعنی متروک کا اختیار کرنا، کیونکہ اس وزن پر جو مثال ہے اس سے مغالبے کے لیے ناصارہ نہیں آتا، زارا بات ہے، تو یہ لازم آئے گا، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مثال مضموم العین آتی نہیں ہے، مثال تو اگر مثال پر اس کو ناصارہ کے وزن پر لے جائیں تو یہ اس وزن پر لائیں گے جو وزن استعمال ہی نہیں ہے جی، تو یہ غلط ہے۔ اور عدول ہوگا اخف سے بسوے، کیونکہ زاربہ خفیف ہے جی تے ناصارہ ثقیل ہے، کیویں زاربہ یضربو کسرہ ہے تے ناصارہ ینصرو ضمہ ہے تو ثقیل ہے جی، ثقل نیز لازم آمدی۔ اور اگر تو کہے کہ عدول از اخف بسوے اسکل، بسم اللہ الرحمن در غیر یہاں بھی لازم آتا ہے، پس برائے مغالبہ ناصارہ میں نہیں لے جانا چاہیے۔ تو جو پیچھے جو پڑھ چکے ہیں کتنے ہیں جن کو مغالبے کے لیے ناصارہ پر لاتے ہیں، تو وہاں بھی تو ثقل لازم آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ سبب تخصیص کا اس نوع میں حرف علت ہے کہ حرف علت کی وجہ سے اس وزن پر نہیں آتے۔ اگر اجوف و ناقص یائی کو ناصارہ میں لے جائیں تو اختیار مذکور و ابدال با یا بواو لازم آ جائے گا، ظاہر اس پر لے جائیں گے تو جہاں یا ہے وہ ما قبل مضموم ہوگا تو یا واو سے بدلے گی جی، تو یہ الٹا جو ہے نا جی ثقل آئے گا جی۔ راکم العروف کہتا ہے نہ آنا مثال کا اور ناقص یائی مضموم العین یہ مسلم نہیں ہے، بلکہ اس باوزن تے آ جاندے نے، بلکہ خلاف اس کا ثابت ہے، کیونکہ یو سومو کی اے مثال ہی ایویں ین ہوو نحو بقلب یا بواو مستعمل آرے ناقص یائی کون مضموم العین یہ کم تر ہے جی۔ اچھا جی، مخفی نہ رہے کہ وہ جو کچھ مصنف لام لائے ہیں یہ مذہب جمہوروں کا ہے، کیا کہ زاربہ کے وزن پر، کہ یہ جو تین ہیں نا مغالبے کے لیے آئیں گے تو کس وزن پر آئیں گے؟ زاربہ کے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر عین یا لام کلمہ حرف حلق ہو تو مغالبہ فاتحہ سے آتا ہے، اس کو زارہ سے پاسے نہیں آتا، جیسا کہ رضی اور نظامی وغیرہ ہاں میں۔ اسی لیے شاعرانی فشعرتہ تے اشعارہ جی، وفاخرانی ففخرتہ وافخارہ، وادعنی فودعتہ ادوعہ، از فاتحہ مسموع شدہ، یہ فاتحہ سے بنائے ہیں جی۔ اور ابن عصفور کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کسائی کے نزدیک حلقی العین کے ساتھ خاص ہے، اور حلقی العین حلقی اللام کا تعرض نہیں کیا گیا جیسا کہ ارتشاف میں ہے۔ وہم دراست ہمارے بعض اصحاب کی کلام میں کہ امام کسائی نے بنایا ہے مضارع بالفتح، مگر وہ کہ سنا گیا اس میں کیا ضمہ۔ بہرحال ابو زید اگر کیے مذہب میں اشعارہ تے اف اشعورہ تے افخورہ کو بضم عین وخا برائے مغالبہ سکات عرب سے حکایت کیا ہے جیسا کہ نظامی وغیرہ میں ہے، اور شارع رضی نے کہا ہے کہ حق بجانب جمہور ہے، کیونکہ وہ کلمات کہ ان میں حرف حلق ہے طریقہ ایک نہیں رکھتے، بلکہ جیسا کہ مثال و اجوف مذکور کو ایک طریقے پر مقرر ہیں، بلکہ بہت سارے
قانون کلی اپنے قانون کلی پر مستعمل ہیں، جیسے انجنی کہ بھی انہوں نے کہا کہ جمہوروں کا طریقہ معتبر ہے کہ یہ زارا با سے آتے ہیں. کس سے آتے ہیں؟ زارا با سے. منع کر مگر مثال اور اجوف یائی جو کہ ناقص یائی کہ آتے ہیں زارا با سے، کس کے لیے؟ مغالبہ کے لیے. جی مثال اور اجوف یائی اور ناقص یائی کے آتے ہیں ضربہ سے. جی مثال اور اجوف یائی اور ناقص یائی کے آتے ہیں ضربہ سے. وعلل و احزان و فرح از فعیلہ بیشتر آین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و علمان و عجوب و خدا میں آین رسول. بچندے چندے بزمے ہیں نیز آمدہ. چلو جی. علل بھئی جن کے معنی میں علت والا معنی ہے، بیماری والا. احزان جن فعلوں کے اندر حزن والا معنی ہے، جن کے اندر خوشی والا معنی ہے. یہ زیادہ تر فعل فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں. کیا کہ جی؟ علل جن کے اندر وہ فعل جن کے اندر بیماری والا معنی ہے، حزن والا معنی ہے، خوشی والا معنی ہے، یہ فعل فاعلہ سے زیادہ آتے ہیں. کس سے؟ فاعلہ سے بیشتر آتے ہیں. اور الوان جن کا معنی رنگ والا ہے، جن کا معنی عیب والا ہے، جن کا معنی خوبصورتی والا ہے، آتے ہیں اس سے. یہ بھی فاعلہ سے آتے ہیں. اور چند بضم عین بھی آتے ہیں. جن کے اندر یہ معنی ہیں یہ بھی فاعلہ سے آتے ہیں، یعنی فاعلہ کے وزن پر. اور چند وہ ہیں جو فاعلہ کے وزن پر بھی آتے ہیں. ایک راکھن نصاری گل کیا کہ جی جن فعلوں میں رنگ والا معنی ہے اور عجوب والا معنی ہے اور خوبصورتی والا، معنی ہے، یہ بھی فاعلہ سے آتے ہیں. اور بعض ان میں سے چند جو ہیں نا وہ فاعلہ کے وزن پر بھی آتے ہیں ان سے. ہوں ادھر دھیان کر وے او ویخ. علل با کسر عین فتح لام جمع علت بمعنی مرض، جیسے ساقی ما کیا معنی؟ اشبہ. احزان جمع حزن بالضم بمعنی اندو، جیسے حاضے نا اندوگین شد. جی و فارح و فرح بفتحتین سرور، جیسا کہ قاموس میں ہے، جیسا کہ فارحہ بمعنی خرسند شدہ. مگی گل. ابن مالک ان ہر سے کو، کس کو؟ علل احزان تفرح کو، ہر سے کو تعبیر با آراز ساختہ. ان تاکہ نا علل احزان تفرح ابن مالک نے نہ رکھے آراز، یعنی جو بندے کو چیزیں عارض ہوتی ہیں. تو ظاہر بیماری، حزن، خوشی یہ کیا ہوتی ہیں؟ عارض ہوتی ہیں. اور دمامینی نے بعض مفصل کے بعض شارحین سے میرا عرض لاتے ہیں کہ حکمت در اختصاص باب عالمہ با آراز آست کہ جنہ وچ یہ تین چیزاں نے علل تے حزن تے جن کو آراز کہتے ہیں، یہ باب عالمہ کے ساتھ کیوں خاص ہیں کہ عالمہ کے وزن پر اکثر ان کا معنی ہوتا ہے. سنیں ہی کہ وجہ یہ جو عالمہ ہے نا کہ اس باب میں تحول از اخف باسوے اسکل است. اس باب میں اخف سے کس کی طرف ہے؟ اسکل کی طرف ہے. اور مفتوح العین جانے مکسور العین ہے نا کہ اس باب میں تحول اخف سے بسوے اسکل. بے پہلے سی فعلا پھر بنیا فاعلہ، پس اختصاص مکسور بائیں باب مناسب، کیونکہ ان کے اندر بھی سکل ہے تو یہ بھی چیزیں پریشانی والی ہیں جی، کچھ خوشی والی ہیں. اور شارح رضی نے
آراز کی، یعنی اے جڑی 3 قسمیں نے ان کی 2 قسمیں بنائی ہیں. ایک ہیں آراز وجعن جو تکلیف دینے والا معنی ہے، اور وہ جو قائم مقام اس کے ہیں کس سے؟ حزن سے، عسر سے، خزي سے، پریشانی، ذلت وغیرہ. دوسری قسم ہے آراز کی ہجان. کیا؟ ہجان. اور داخل کردن اس میں فرع، اس میں ہجان میں کون ہے؟ خوشی، غضب، غیرت، قلق، حیرت. و امثالہ و گفت کہا کہ وہ جو کچھ دلالت کرتا ہے جو پر، آتش پر، و کی ضدین آہاں مثل شبن رجنا ریون سرابنا کرتے بھی ہجان میں داخل ہیں اور قریب ہیں اس نو سے. نو کیڑی اے کہ ناسا فل قد ہو، یعنی پیالہ نصف تک پر ہو گیا، یا وقارو با بمانا پر ہونے کے قریب ہو گیا انتہا. اے جڑے 3 نے جنہاں دی تفسیر ہن پڑھی جے، یہ فاعلہ بے کسر عین یعنی عالم یعلم، یعنی عالم یعلم سے بیشتر آیند چوکھے اس اندی چوندے نے زیادہ عالم یعلم سے کیا علل احزان اور فرح آتے ہیں، یعنی الفاظ دالہ برمانہ بیماری ہا 1، غم ہا 2، مسرت ہا 3. یہ الفاظ زیادہ تر کس سے آتے ہیں؟ وَأَذْ ابواب دیگر کم تر، جیسے کہ از حاسبہ و سرہ از آتے ہیں. نہ یہ کہ یہ معانی ان بابوں میں بیشتر ہیں دوسرے معانی سے، اگرچہ در بادی و نظر احتمال اس معنی کا بھی رکھتے ہیں. دارد دیگر مراد نیست بقرینہ جملہ ما بعد و حسب تصریح در رسول و جار بردی نیز اسی معنی پر تصریح کی ہے. مراد از فرح سے معنی جمعیت است، اس لیے کہ بھئی فرح اس میں اس لیے کہ مصدر جو ہے نا وہ پیچھے تو ہے نا علل بھی جمع ہے، احزان بھی جمع ہے، تے فرح بظاہر مفرد ہے تے خوشی ہو بھی تو جمع ہونا افراح ہونا چاہیے سی. ان کا جواب دے رہا ہے کہ مراد فرح سے جمعیت والا معنی ہے، کیونکہ مصدر احتمال رکھتی ہے کس کا؟ مصدر محتمل قلت کثرت ہر 2 میں تواند، اس لیے صیغہ جمع کا نہیں لائے کس کا؟ فرح کا، برخلاف علت اور حزن کہ مراد ان سے مصدری معنی نہیں، اس لیے ان کو جمع لائے ہیں. ان کو الوان جمع ہے لون بالفتح بمعنی رنگ، اور جیسے شاہبہ نہیں شاہبہ، اگے شہبتاً بزم یا شاہبتاً کیا معنی؟ سفیدی کا غالب آ جانا کس پر؟ تو یہ رنگ ہو گیا جی. قذاف القاموس وسحا و عیوب جمع عیب، جیسے آویرا اورن بمعنی کیا؟ ایک کور شدن از یک چشم کانا ہونا قذاف القاموس. تے حلی بزم و کسر ہا جی 2 میں طرح حلی حلی. تے و فتح لام جمع حلیہ بالکسر، ان دا معنی زیور نہیں بمعنی صورت و صفت و قذاف القاموس. مراد اس سے کیا ہے؟ حلی سے مراد اس سے وہ علامت ہے جو کہ اعضاء میں جی کہ اس کا ادراک آنکھ کے ساتھ کرنا ٹھیک ہے جی، یہ مرادی خوبی. جیسا کہ رضی میں مثلا بالے جا بالا جن کشادہ ابرو شدن، کشادہ یہ ہوں اکھاں نال پتہ لگ جاندہ ہے. قذاف نہایا آجینا بے آہو چشم شد کیوں دی اکھاں بڑیاں وڈیاں نے، ہرنی دی اکھ والا ہے جی قضا جیسا کہ یستفاد من القاموس. تو یہ الوان کس سے آتے ہیں؟ فاعلہ سے
بیشتر آتے ہیں، اور الوان وغیرہ بھی میں آیند ازو یعنی الفاظ جو دلالت کرتے ہیں کس پر، اور اوسط مذکور علی عذاب وچے یہ بھی کس سے آتے ہیں، نہ کہ از غیر مگر معدود چند، اسی لیے بطور استثناء کہا ہے کہ چند عظیم انواع ثلاثہ، کیڑے ثلاثہ، بضم عین یعنی اذکار و ما بھی آتے ہیں جیسا کہ آل ما سے، بلکہ بعض بحرکات ثلاثہ عین ماضی آتے ہیں، فعالا فاعلا فاعولا، سنیں از نو اول مثلا اے بھی اس فعالت کہ میں آدوما تے سامورا دوما دا مانا اے رنگ والا مانا ہے جی، قذافی تاج بالوں کا جی، ابلک شدن او گدرا جا ہونا جی، قذاف القاموس تے کاہو با کہباتن سپید تیرا رنگ شدن، اسمائی کہتے ہیں کہ بمانا غبار آلود ہونا اس کا معنی ہے، مائل با سیائی، ابن عرابی کہتے ہیں سرخی جو کہ سیائی مارے، قذاف العباب تے شاہوبا معنی اس کا گزر گیا ہے، از نو دوم کیڑا فائلہ کولوں جیسے حامے کا بمانا اے بھی تے اگے خاروں کا ہیں از خارے کا از خرق بزم خا مجمع مسکون را مملا فتحتین، نیز بمانا سختی زد جو کہ نرمی کی، اور حماقت اگے کیے کارد تصرف امور بخوبی نہ کردن، قذاف القاموس، نہ کہ بمانا پرانا ہونا جیسا کہ فاضل ماندرانی لائے ہیں، اور آجو فا بمانا ہونا، آجو ماں بمانا کند زبان ہونا، وہ سارے معنی اس یہ عیب نصارے قذاف التاج۔ اچھا جی از نو سوم کیڑا کہ بے فعالا فاعلا فاعولا جیسے راعونا فروہشتہ بدن و مسترخا شدن ٹلے بدن والا ہونا، قذاف السہا، مثال مثلث العین کی جی، راعونا تے قادورا قدرن بفتحتین و قدرتن قدورن قدورتن بضم قدارتن بالفتح، مقدر شد مثلا دسین مقدر ہونا، قذاف القاموس۔ اگر تو کہے کہ مصنف علام با طبیعت ابن حاجب اس کتاب میں حکم کیا ہے کہ الوان و عیوب و حلج عالمہ سے آتے ہیں و بس بھی اور نہیں ہوندے، اور اصول اکبری میں کہا ہے کہ بھئی غلبہ بھئی لون عیب حلج زیادہ تر جو ہیں وہ عالمہ سے آتے ہیں، ایتھے آکھیا صرف عالمہ سے، اوتھے آکھیا زیادہ تر، ان ہر دو قولوں میں تناقض ہے۔ میں کہتا ہوں معال ہر دو کلاموں کا ایک ہی ہے، اختلاف عنوان کا برائے تفنن عبارت ہے، اس لیے کہ اس جگہ چوں دری جا آنا انواع ثلاثہ کا کس سے بطور قلت بیان نہیں کیتا، وہ چندے بضم عین آمدہ جائز داشتہ، تو غالب اس عظیم جا ہم ثابت شد گردی، ایتھے بھی تو پتہ لگ گیا نا کہ اکثر تو آئیں گے عالمہ پر، قلیل پر طور پر دوسرے بھی آئیں گے، تو پھر غالب ہوئے نا، تو یہی اصول اکبری میں کہا تھا کہ ان تینوں سے غالب عالمہ ہے اور قلیل طور پر کون ہے، فاعولا ہے، سمجھے ہی ان مانا کر، اور علل اور احزان اور فرح مراد جمعی فاعلہ سے زیادہ آتے ہیں، اور الوان اور عیوب اور ظاہری خوبیاں آتے ہیں اس سے، کس سے، اور چند بضم عین بھی آتے ہیں،
بھی آتے ہیں۔ من کرو اور علل اور احسان اور فرح فائلہ سے بیشتر آتے ہیں، اور الوان اور عیوب اور ظاہری خوبیاں آتی ہیں اسی سے، اور چند بضم عین بھی آتے ہیں۔ اور علل اور احسان اور فرح فاعلہ سے زیادہ آتے ہیں، اور الوان اور عیوب اور ظاہری خوبیاں آتے ہیں اس سے، اور یعنی عالمہ سے، جی بضم عین اور بھی چند بضم عین بھی آتے ہیں۔ تو خلاصہ ہے وے اگو تو پھر نہ وکھرا وکھرا ان کلہ شروع ہے نا، اما خاصیت فاتحہ، خاصیت کاروما، خاصیت حاسبہ، اگو وکھرے آ رہے نہیں، لیکن یہ جو تین ہیں نا کیڑے کیڑے، زارابہ، ناصارہ، عالمہ، فاتحہ تک ان شروع ہونا نا، عالمہ، ان کی خاصے بہت سارے ہیں، ان کے جنہاں وچوں دسیا نے کہ بہت سارے خاصے ہیں، لیکن مغالبہ جو ہے وہ خاصہ کس کا ہے؟ اور اگر وہ جو ہے نا باب جو مغالبہ بیان کرنے کے لیے آئے گا، مثال ہوا یا اجوف یائی یا ناقص یائی ہوا تو وہ کس وزن سے آئے گا؟ مگی گل۔ اور اسی طرح بیان کیا ہے کہ بیماریوں والا معنی، پریشانیوں والا معنی، خوشی والا معنی، یہ زیادہ تر عالمہ پر آتا ہے، زیادہ تر آتے ہیں، اور رنگ، عیب اور زہری خوبیوں والا معنی جن فعلوں کا ہے وہ بھی زیادہ تر فاعلہ سے آتے ہیں اور تھوڑے فاعولہ کے سے بھی آتے ہیں۔ یہ ان تیناں دی مشترکہ خاصے جے، ہون اگوں کلے کلے نے ترائے ثلاثی مجرد جے، اس تو بعد اگوں افعال تو ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید شروع ہو جانے جے۔